السلام علیکم کلاس. آج ہم لوگوں نے ایک نیو کوسچن شروع کرنا ہے. امپورٹنٹ ڈاکومنٹ آف بینک کی اہم دستاویزات. اس میں میمورینڈم آف ایسوسیشن، آرٹیکل آف ایسوسیشن اور پروسپیکٹس آتا ہے. تو یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے، اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن. اس میں کیا کہتے ہیں؟ It is a document which determines the right, power and object of bank. It is the most important legal document which must be submitted to the registrar before the establishment of bank. تو کل بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن کیا ہوتا ہے، کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن جو ہے وہ رائٹ، پاورز اور بینک کا مقاصد بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. میمورینڈم آف ایسوسیشن میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اس شخص کے حصے میں کیا رائٹس آئیں گے، کیا پاورز ہوں گے اس شخص کے پاس، یا بینک کا مقصد کیا ہوگا، کہ وہ اسکیجول بینک ہوگا یا نان اسکیجول بینک ہوگا، کہ بینک کا مقصد نفع کمانا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ میمورینڈم آف ایسوسیشن میں کلیئر کر دی جاتی ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کو رجسٹرار کے پاس سبمٹ کروانا ضروری ہوتا ہے بینک کے اسٹیبلشمنٹ سے پہلے، بینک کی تخلیق سے پہلے. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ دیس ڈاکومنٹ از اے سارٹ آف کانٹیکٹ بٹوین دا بینک اینڈ ادر پرسن آؤٹ سائڈ دا بینک. نو چارج میڈ ان میمورینڈم وداؤٹ دا پرمیشن آف کورٹ. کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے یہ ایک کانٹریکٹ کی حیثیت رکھتا ہے بینک کے درمیان، اور جو پرسنز ہوتے ہیں، جو شخص ہوتے ہیں بینک سے باہر، تو ان کے درمیان جو ہے ایک کانٹریکٹ کی صورت رکھتا ہے. کیونکہ اگر کسی شخص نے بینک کے شیئر خریدنے ہیں تو وہ پھر میمورینڈم آف ایسوسیشن کے مطابق ہی بینک میں اپنے پیسے جو ہیں انویسٹ کرتا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن میں کوئی بھی چینجز نہیں کی جا سکتی ہیں کورٹ کی پرمیشن کے بغیر. اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی چینجز، کوئی بھی تبدیلی وغیرہ کرنی ہے تو کورٹ سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے. کورٹ کی اجازت کے بغیر اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے. اس میں کیا کہہ رہے ہیں آگے کہ اگر کوئی بھی بینک ان اصولوں کے خلاف کام کرے جو میمورینڈم آف ایسوسیشن میں نہ لکھی گئی ہو تو ایسے بینک کو اللیگل کنسیڈرڈ کیا جاتا ہے. میمورینڈم آف ایسوسیشن جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ پیراگراف میں لکھا جاتا ہے، پیراگراف کی صورت میں ہوتا ہے. ہر پیراگراف کو نمبر کیا جاتا ہے اور پروموٹرز کے سائنز ہوتے ہیں اس پہ. آگے آتے ہیں کنٹینٹس پر اس کے. سب سے پہلے ہے نیم کلوز. تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن میں بینک کا نام لکھنا ضروری ہوتا ہے، کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن میں بینک کا نام، اس کے بعد ہیڈ آفس کا پتہ، اس کے بعد کیپٹل کے آبجیکٹیو کلوز، لائبلٹی، اور پھر ایسوسیشن کی سب باتیں جو ہوتی ہیں یہ میمورینڈم آف ایسوسیشن میں کی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے ہے نیم کلوز. اس میں کیا کہتے ہیں؟ The name of the bank should be selected very carefully and it must not be similar by any registered bank. تو کیا کہہ رہے ہیں اس پوائنٹ میں کہ بینک کا نام جو ہے وہ بڑی احتیاط سے سلیکٹ کیا جاتا ہے. ایسا بینک کا نام ہونا چاہیے جو ایگزسٹ نہ کرتا ہو، جو موجودہ نام کسی بینک کا نہ ہو، مختلف نام ہونا چاہیے بینک کا کچھ. اگر شیئر ہولڈر کی ذمہ داریاں کم ہیں تو اس کے ساتھ لفظ لمیٹڈ لکھنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے آتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ پر، ہیڈ آفس. The bank should have registered head office in the state or province where it's want to have its business. The bank cannot start its business without registered head office. اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بینک ایک ہیڈ آفس کو سلیکٹ کرے جس میں وہ اپنے سارے ڈاکومنٹس کو جمع کروا رہا ہو. جس شہر میں رہتے ہوئے وہ اپنے ڈاکومنٹس کو رجسٹرار کے پاس جمع کروا رہا ہو تو اس رجسٹرار کا نام اور اس کا پتہ دینا ضروری ہوتا ہے. اگر رجسٹرار، آپ لوگوں نے رجسٹرار کا آفس چینج کیا ہے تو اس کا انفارم کرنا ضروری ہوتا ہے 28 دن کے اندر. آگے آتے ہیں تھرڈ پوائنٹ پر، کیپٹل کلوز. اٹ از آلسو مینشن ان میمورینڈم دیٹ وٹ ول
be the amount of capital it divided into the share and the value of each share. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کتنا سرمایہ جو ہے، کتنا سرمایہ بینک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، بینک کی تشکیل کے لیے لگایا جائے گا یا ضروری ہوگا، کتنا سرمایہ جو ہے وہ شیئرز کے ذریعے اکٹھا کیا جائے گا اور ہر شیئر کی کتنی ویلیو ہوگی. آبجیکٹیو کلوز میں بتایا جاتا ہے کہ بینک کا مقصد کیا ہے، کس طرح کا بزنس جو ہے وہ بینک کر رہا ہے. ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آیا کہ یہ اسکیجول بینک ہوگا یا نان اسکیجول بینک ہوگا، کہ اس کا مقصد نفع کمانا ہوگا یا نہیں ہوگا، یا عوام کی فلاح و بہبود ہوگا. تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ آبجیکٹیو کلوز میں کلیئر کر دی جاتی ہیں. لائبلٹی کلوز میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ شیئر ہولڈر کی جو لائبلٹیز ہوں گی، ذمہ داریاں ہوں گی، وہ محدود ہوں گی یا لامحدود ہوں گی، لمیٹڈ ہوں گی یا ان لمیٹڈ ہوں گی. آخری پوائنٹ ہے ایسوسیشن کلوز. These clauses include an agreement among all the promoters in which they give their consent to form particular bank, purchase allotted share, work for better perspective. اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ الاٹمنٹ ایسوسیشن کلوز میں پروموٹرز کا ریٹن کنسنٹ دیا جائے گا، جس میں وہ بتائیں گے بینک کا پرٹیکولر فارم شامل ہوگا. اس کے اندر اے میں بی میں جو ہے پرچیز الاٹڈ شیئر، جو انہوں نے شیئر پرچیز کیے ہیں، آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کام جو ہے بینک کی بہتر پروسپیکٹو کے لیے کریں گے، وہ اس مقصد کے لیے کام کریں گے کہ بینک کی جو پرفارمنس ہے وہ دن بہ دن بہتر ہو. آگے کیا کہہ رہے ہیں، ان دیز کلوز سگنیچر، نیم، ایڈریس اینڈ ادر ریلیٹیو انفارمیشن اباؤٹ دا پروموٹر آر آلسو انکلوڈیڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان 3 پوائنٹس کے ساتھ ساتھ پروموٹرز کا نام، پتہ، ایڈریس اور اس طرح سے ان سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن جو ہے وہ رجسٹرار کو سبمٹ کروائی جائے گی. تو 3 پوائنٹ ہم لوگوں نے پڑھنے تھے. آج ہم لوگوں نے 1 پوائنٹ کیا میمورینڈم آف ایسوسیشن. کل ہم آرٹیکل آف ایسوسیشن اور پروسپیکٹس جو ہے وہ ختم کریں گے، کیونکہ آرٹیکل آف ایسوسیشن اور پروسپیکٹس تھوڑا سا چھوٹا ہے، اسی لیے یہ دونوں میں آپ لوگوں کو اکٹھا کروا دوں گی، اور خالی آج میں نے آپ لوگوں کو میمورینڈم آف ایسوسیشن کروایا. تو یہ آپ لوگ یاد کیجیے گا کیونکہ اٹس امپورٹنٹ. باقی ہم انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ حافظ.